مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ اس شعر کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا واقعی مرشد کی نگاہ ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں حج ادا ہو جاتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے حج ادا ہو جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حج تب ہی ادا ہوگا جب حج ادا کیا جائے گا، مگر اس شعر کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں حجوں کے کرنے سے بسا اوقات اندر کی صفائی اور تزکیہ نفس جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، جو کہ مرشد کامل کے بعض اوقات ایک نظر کرم سے آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جی اسی لیے مولا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے، مرشد کامل جو ہے اس کی نگاہ کے ساتھ ادنا وقت جو ہے ایک گھڑی بھی مرشد کی نگاہ کرم جو ہے اس کے اندر آدمی کا بیٹھنا جو ہے تو یہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مرتبہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے، یہ نہیں افضل ہونے کا مطلب، یہ اگر ہو تو غلط ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات مرشد کامل کی ایک گھڑی کے اندر جو نگاہ ہے وہ آدمی کو جو منزلیں پار کراتی ہے اور جو منزلیں طے کراتی ہے، تو وہ بسا اوقات بے ریا قسم کی جو 100 سال عبادت کی ہوتی ہے اس عبادت کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے، میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہی بات جو ہے آپ کو مثال کے طور پر سنا دیتا ہوں۔ آپ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس قرآن دے رہے تھے، تو درس قرآن دیتے ہوئے جو لوگ درس سن رہے تھے ان میں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی بیٹھ گئے اور فقیر تھے، مست اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، کہ جس وقت درس سن لیا، درس سننے کے بعد کچھ کتابیں تھیں مولانا جلال الدین رومی کے آگے رکھی ہوئی، تو ان کتابوں کو اٹھا کر انہوں نے تو پاس حوض تھا پانی کا، پانی کے حوض کے اندر ان کتابوں کو ڈال دیا۔ آج کل کے زمانے میں طریقہ ہے کتاب کو ضائع کرنا ہو تو اس کو پھاڑ دیتے ہیں، یا اس کے اوپر وہ لکھائی ہو اس کو ضائع کرنا ہو تو اس کے اوپر لکیریں مار دیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے اور جو لکھائی ہوتی تھی وہ سیاہی کے ساتھ ہوتی تھی اور سیاہی کچی ہوتی تھی، تو اگر لکھا ہوا کوئی پرچہ ہو یا لکھی ہوئی کتاب ہو اس کو پانی کے اندر ڈال دیں تو پانی کے اندر جاتے ہی وہ ساری سیاہی پانی کے اندر گھل کر تو معاملہ برابر ہو جاتا تھا، صاف ہو جاتا تھا معاملہ، ہاں جی، اب پڑھنے کے وہ قابل نہیں رہتا تھا۔ اٹھا کے جب پھینک دیا تو پھینکنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غصے میں آ گئے اور آپ کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کام کیا، یہ کیا کام کیا تو نے؟ تو شیخ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کیا میں نے، بتاؤ کیا کیا ہے؟ کہ کتابیں تم نے نہیں اس میں ڈال دی، میری کتابیں غرق کر دی ہیں پانی کے اندر۔ تو کہا کہ فکر نہ کرو، اگر تمہیں پریشانی ہے تو تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ آپ پھر دوبارہ حوض کے پاس گئے، اندر ہاتھ ڈالا تو وہ کتابیں جو ہیں نکال کر وہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لا کے تو انہوں نے رکھ دیں، اور کتابیں خشک تھیں، کتابیں گیلی نہیں ہوئی تھیں، نہ کوئی حرف اس کا جو ہے وہ پانی میں دھلا تھا اس حالت کے اندر، ہے جی۔ تو اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ کہا تھا، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ 100 کتابیں اور 100 ورق جو ہیں ان کو ضائع کر دو، ان کو علیحدہ کر دو، اور اپنے دل کا رخ جو ہے اس کو سوئے دلدار اصلی جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اس کی طرف متوجہ کرو۔ مطلب یہ کہ صرف ظاہری شریعت کے اوپر چلنا اتنا کافی نہیں ہے جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، کہ دل کی توجہ جو ہے وہ تزکیہ نفس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رہنی چاہیے۔ تو یہ بات ہے، اور یہیں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ ہاں جی، اس وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑھ کر تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کر کے تو پھر ان کی زبان پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہوا کہ مولا روم اس وقت تک مولوی ہرگز نہیں ہو سکا۔ اس زمانے میں مولوی بڑا ادب کا لفظ تھا، آج کل تو ایسے ہی ایک
یہ لفظ رہ گیا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، بڑا عزت کا اور بڑا ادب کا لفظ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ ہو سکا، مولا روم مولوی ہرگز نہ ہو سکا، کب تک مولوی نہ ہو سکا؟ تا غلامی شمس تبریزی نہ شد، جب تک کہ شمس تبریزی کا غلام نہ ہو گیا۔ ان کی غلامی میں آئے تو دل کی دنیا بدلی، اور ان کی غلامی میں آئے تو دل کی تزکیہ نفس ہوا، اور ان کی غلامی میں آئے تو روئے دل جو ہے وہ جانب دلدار ہوا۔ تو یہ بات ہے کہ اصل ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ساری عبادتوں سے وہ مقصود ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی بندگی بھی ادا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارا نفس جو ہے اس کی اصلاح ہو اور تزکیہ ہو ہمارے نفس کا، ہماری روح کو بالیدگی حاصل ہو، روحانیت کو بالیدگی حاصل ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محض عبادت کرنے سے، یہ عادتاً عام طور پر محض عبادت کرنے سے جلدی حاصل نہیں ہوتی، جتنی جلدی کہ مرشد کامل کی نگاہ اور اس کی توجہ سے ہو سکتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینو لکھاں کروڑاں حجاں ہوں۔ اس کا مطلب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مرشد کا چہرہ دیکھنے سے لاکھوں کروڑوں حج ادا ہو جاتے ہیں، ادا نہیں ہوتے۔ جو سمجھتا ہے یہ مطلب ہے وہ غلط کہتا ہے، خلاف شرع کہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں حجوں کے ذریعے اتنی دل کی صفائی اور اتنا تزکیہ نفس جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بسا اوقات جو مرشد کامل کے دیدار اور مرشد کامل کی نگاہ کرم کے ذریعے سے ایک تھوڑی سی دیر کے اندر وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، اولیاء کے ساتھ ایک زمانہ یعنی کچھ وقت جو ہے وہ کچھ زمانہ یا کچھ وقت جو ہے وہ ان کی صحبت کے اندر رہنا اور ان کی سنگت اختیار کرنا، ان کی نظر کرم کے نیچے رہنا، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ہاں جی، 100 سالہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اطاعت کی گئی ہے، اس اطاعت سے یہ بہتر ہو جاتا ہے، بسا اوقات بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی منزلیں اس عبادت کرنے سے طے نہیں ہوتی جتنی کہ مرشد کی تعلیم کے ذریعے سے وہ طے ہو جاتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مرشد کامل چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی، اس لیے وہ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ ایسی قوم کے فرد تھے کہ جس قوم کے اندر جہالت ہی جہالت تھی، گناہ ہی گناہ تھے، پاپ ہی پاپ تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہونے کی برکت سے وہ ایسے ثمرے اور ایسے عمدہ ہوئے، ان کے نفوس جو ہیں اتنے مہذب اور اتنے مزکہ اور اتنے مصفہ ہوئے ہیں جی کہ ان کی شان ہی کچھ اور ہو گئی، اور وہ جو خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ وہ سارے زمانے کے پیشوا بن گئے ہیں جی، جو لوگ پہلے کے خود اپنے آپ بھی خود اکیلے اپنے طور پر بھی وہ راہ راست پر نہ تھے۔ تو یہ نگاہ کا اثر ہوتا ہے اور نگاہ کا فیض ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لکھا ہے ایک نظر جے مرشد ویکھے 100 حجاں تو چنگی۔ اگر کوئی شخص اس کا معنی یہ سمجھتا ہے 100 حجاں تو چنگی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف 100 حج کا ثواب ہو اور ایک طرف مرشد کامل کی نظر جو ہے اس کا ثواب ہو، تو یہ ثواب زیادہ، اس سے ہرگز یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات خلاف شرع ہے۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ بسا اوقات 100 حج کرنے سے بھی اتنا تزکیہ نفس اور اتنی باطنی جو ہے وہ صفائی آدمی کو حاصل نہیں ہوتی جتنی کی معرفت جو ہے وہ مرشد کامل کی ایک نظر سے اور ایک توجہ سے بسا اوقات حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ وہ بھی ہمیشہ نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی ہوتی ہے، بسا اوقات۔